یہ ہمارا سفر جو ہندوستان میں ہے یہ بہت اہمیت کا سے برخوردار ہے، اور چابہار کے حوالے سے تو یہ ایک اچھا راستہ اور اچھا فرصت ہے کہ اس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ ہم اور ہندوستان دونوں کوشش کریں کہ یہ راستے میں جتنا بھی مشکلات ہے، جتنا بھی رکاوٹیں ہیں، اس کو دور ہو جائے، چونکہ اسی راستے میں امریکہ کا بھی کچھ پابندیاں آیا ہیں، تو ہم اور ہندوستان دونوں مل کر امریکہ سے بھی بات چیت کرتا ہے اور اپنے آپس میں بھی بات چیت کرتا ہے، اور اس راستے کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا اور اس استفادے میں لانا یہ دونوں ممالک کے ایک ضرورت ہے۔ ہم اس کا ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ گزشتہ سال افغانستان اور ہندوستان کے جو تجارت تھے وہ $1 بلین سے اوپر گیا، تو اگر راستے بند ہے تو پھر تجارت میں زیادت نہیں ہو سکتا ہے، کمی ہوتا ہے، تو اس لیے سارے راستوں کو کھولنا چاہیے بشمول واگا بندر۔ ہم تو یہاں پہ تھے تو ہم نے بھی سنایا، محترم ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے رپورٹ دیا کہ کابل میں ایک آواز سنایا، تو رات بھر اس کی جو تلاش ہوا ابھی تک کوئی نقصان کا کوئی خبر نہیں آیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کیا چیز کے تھے، کیا ادھر کوئی معدنیات میں کام کرنے والوں نے کچھ چیزوں کو دھماکہ دیا یا کوئی بات ہے۔ البتہ سرحدی علاقوں میں جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھولا ہے، تفاہم ہونا چاہیے، اور جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد افغانستان کو امن دیا، افغانستان کو ترقی نصیب کیا، اس پر کمیونٹی نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان بھی اس خطے کے ایک آزاد ملک ہے، جب ادھر امن آیا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ افغانستان کا لوگ بھی حقدار ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، بشر ہے، تاکہ اسی 4 سالوں میں جو سہولیات آیا ہے، جو امن امان آیا ہے، جو ترقی آیا ہے، جو اقتصاد اور دوسرے شعبوں میں بہتری آیا ہے، اس کو اور بھی فروغ دینا چاہیے۔ افغانستان میں امن اور ترقی یہ سارے خطے کے خیر میں ہے۔ افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں وہ اتصال اور ٹرانزٹ اور اقتصاد کا ایک مرکز بن سکتا ہے۔ یہ جغرافیہ ایسا ہے کہ سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان یہ بہترین نزدیک راستہ ہے وصل کا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس حالات کو خراب کرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسے غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانیوں کا حوصلے نہیں آزمایا، اس کو زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے، پھر امریکہ سے پوچھے، پھر نیٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔
افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ صلح آمیز سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلومیٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلومیٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ افغانستان میں ہوتا تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ضروری تھا۔ ابھی تو سارے افغانستان میں ایک بھی نہیں ہے، ایک انچ زمین پر کسی کا قبضہ نہیں ہے بدون امارت اسلامی افغانستان۔ افغانستان میں یہ گروہ اور یہ تنظیمیں موجود نہیں ہے، اس کی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ 4 سال میں مکمل وہ افغانستان سے نکل گیا، یا جس کے خلاف ہم نے آپریشن کیا اس میں ختم ہوا۔ تو جب نہیں ہے تو اور ممالک بھی اپنا ملکوں کے اندر اگر ایسا امن لائے جیسے ہم افغانستان میں لایا ہے تو پھر سارے خطے میں امن ہے۔ ابھی 8 مہینے سے افغانستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ 4 سالوں کے دوران میں افغان سرزمین سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ بہترین ثبوت ہے کہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اگر ہم ایسا ثبوت پیش کرتا ہے تو سارے خطے میں امن۔ اچھا، ہم نے کہا کہ افغانستان میں سرمایہ گزاری کے لیے تو زمینہ مساعد ہے، شرائط برابر ہے۔ ہم یہاں تجار لوگ کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہے اور وزیر صاحب خارجہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات کیا ہے، تو ہمارے طرف سے سہولیات زیادہ ہے۔ اگر آتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں، سرمایہ گزاری کرتے ہیں، کچھ اسپتالوں میں، بجلی میں، مائننگ میں وغیرہ وغیرہ میں، یہ سب کے لیے شرائط برابر ہے۔ ہمارے طرف سے کوئی مشکل نہیں، بلکہ ہمارے طرف سے ہمدردی اور ہمکاری موجود ہے۔ تفصیل تو یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ آپ ابھی دلی میں سفارت کے لیے ڈپلومات بھیج سکتا ہے، تو جب ہم جائیں انشاءاللہ ہم وہاں پہ لوگ انتخاب کرتا ہے تو اس کو بھیجتا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم ڈپلومات بھیجیں گے تو آہستہ آہستہ یہ روابط بڑھتا ہے۔ اچھا، دیوبند میں جب لوگ جا رہے ہیں ادھر کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اساتذہ سے ملتا ہے اور طالب علموں سے ملتا ہے۔ دیوبند تو اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تاریخی مرکز ہے۔ دیوبند کا اکابرین علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان بہت دیرینہ تعلقات ہے، اور یہی مسلک والے لوگ علماء افغانستان میں بھی ہے، اور دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور یہ جو دیرینہ تعلقات ہے وہ پھر تازہ ہو جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے۔ جیسا ہمارے طلباء یہاں پہ انجینئرنگ کے لیے آتا ہے، سائنس کے لیے آتا ہے اور علوم کے لیے آتا ہے، ایسے دینی علوم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل دیوبند جانا ہے۔ اور یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا، یہ اس سے پوچھو جو یہ بات اٹھاتا ہے۔ ہم تو اس کا قائل نہیں کہ افغانستان سے کسی کو خطرہ ہے یا کسی کو افغانستان سے امنیتی مشکل ہے۔ جو لوگ یہ بات کرے وہ ثبوت بھی پیش کرے۔ وہ تو کر نہیں سکتا ہے تو وہ کیسے کرے؟ کیونکہ ادھر تو ہمارا تسلط ہے، ادھر تو حکومت مضبوط ہے الحمدللہ، کوئی بھی افغانستان کا سرزمین استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ واگا کی راستہ جو ہے، واگا بندر جو ہے، وہ تاریخ کے سارے عرصوں میں وہیں سے تجارت ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اسی راستے کو بند نہ کرے، کیونکہ یہ اقتصادی مسائل، بشری مسائل، تجارتی مسائل، یہ سیاسی مسائل کے ساتھ جوڑنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے حق ہے، یہ لوگوں کے ضرورت ہے، یہ لوگوں کے اقتصاد ہے، یہ لوگوں کے درآمد کے راستے ہے، یہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ واگا راستہ نزدیک پڑتا ہے،
اور جو افغانستان سے جو اموال آتا ہے ہندوستان کو یا ہندوستان سے جاتا ہے افغانستان کو یہی راستے سے سستا پڑتا ہے، تو اس لیے ہمارا خواہش دونوں ممالک سے یہ ہے کہ یہ راستہ کھولے تاکہ یہ تجارت پھر شروع ہو جائے، وہ تجارت ہونا چاہیے کہ روز بروز بڑھ جائے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال سے ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات روز بروز آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، تو یہ ہمارا پہلا سفر ہے ہندوستان کو، اور آج یہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان بھی کابل میں اپنا جو تکنیکی مشن ہے وہ ڈپلومیٹک مشن کو بڑھاتا ہے، اور دلی میں بھی ہمارا ڈپلومات آتا ہے، تو یہ ایسا آہستہ آہستہ چلنا پھر وہ نارمل تک پہنچنا یہ ہدف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سپورٹ کے بارے میں، کھیل کے بارے میں، یہ اس سلسلے میں ہندوستان نے ہمیشہ افغانستان کا امداد کیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت کچھ ہمارے کھلاڑیوں نے یہاں پہ سکھائے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارا سپورٹ کے میدان میں چاہے کوئی بھی ہو، ہر جگہ میں الحمدللہ ہمارا ٹیمیں جو ہے وہ روز بروز اس کے اچھا خبریں آتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ تعلقات اور بھی بڑھ جائے۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ وہاں پہ حقوق کی بشر کیسا ہے، الحمدللہ وہاں پہ جو نظام ہے اس نظام آنے سے بعد، اس سے پہلے 2021 15 اگست سے پہلے روزانہ 200 سے لے کر 400 آدمی کو مرتے تھے۔ ابھی یہ 4 سالوں میں ویسی ایک دن کا بھی نقصان نہیں ہوا ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ قوانین نافذ ہے، سب لوگوں کو اپنا حق ملتا ہے۔ یہ جو لوگ پروپاگنڈا کرتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا بولوں یا بڑا سا غلطی کرتا ہے کہ وہ افغانستان سے بھی غرب والے کیا آزادی چاہتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا روایات ہے، ہر ملک کا اپنا جو اصول ہے، قوانین ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حقوق نہیں دیتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہاں پہ جو نظام ہے وہی نظام جو قوانین نافذ کیا ہے اس پہ اگر لوگ خوش نہیں تھا تو پھر یہ امن کیسا آیا ہے؟ کیا افغانستان میں تاریخ کے دوران میں کسی نے زور پہ امن لایا ہے؟ وہاں پہ شوروی اتحاد نے امن نہیں لایا، امریکہ نے نہیں لایا، لیکن ابھی جو امن و امان ہے، ابھی جو 40-45 سال کے بعد جو متحد حکومت ہے، جو سارا افغانستان میں کوئی برا واقعات نہیں ہے، کوئی جڑپ نہیں ہے، کوئی مخالف آدمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ یہی نظام کے ساتھ خوش ہے، اور خوش اس وقت آدمی لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو وہی نظام میں دے کے وہیں سے راضی ہو جائے۔ اچھا، آج ویزے کی سہولت پہ تو بات چیت ہوا، کیونکہ ہم سٹوڈنٹس کے لیے، ہم تجار کے لیے، ہم مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اس پر تو اتفاق ہوا کہ ویزوں میں سہولت آنا چاہیے۔ اور یہ جو تعلیم کے سلسلے میں جو آئندہ کچھ پیش رفت ہوتا ہے تو وہ دونوں تعلیمی ادارے اپنے آپس میں انشاءاللہ رابطہ کرے، وہی کے روشنائی میں کام چلے۔ جی ہم نے بھی یہ کہا کہ وہاں پہ مائننگ کے سلسلے میں بہت سارے فرصتیں ہیں، بہت سارے زمین سازی موجود ہے، وہاں پہ سہولیات بھی زیادہ ہے، امن بھی ہے، تو اگر لوگ آتے ہیں وہاں پہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ٹیکنالوجی کا تاکہ یہاں لوگ آ جائے وہی سلسلے میں وہاں پہ کام کرے، اور دوسرا جو اس فن کے ماہرین کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت موجود ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ ہے، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دوائی کی فیکٹریوں میں اور فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، تو اور بھی آ سکتا ہے۔
اچھا، باگرام کے بارے ہم یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی کوئی خارجی جو ملٹری ہے وہ وہاں پہ لوگ قبول نہیں کیا ہے، اس سے بعد بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور اس سے بعد بھی آزاد اور خود مختار ہوتا ہے. اگر ممالک چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعلقات چاہیے تو ڈپلومیٹک مشن میں آ سکتا ہے، تو اقتصادی مشن میں آ سکتا ہے، لیکن ملٹری کے یونیفارم میں ہم کو قبول نہیں ہے.